اللہ میرا بیٹا لے لے جس کی فیس کی خاطر میں بے ایمانیاں ٹھگیاں کرتا تھا، میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے، قرآن نہیں آتا، کوئی ٹینشن نہیں، فزکس کی ٹینشن، کیمسٹری کی ٹینشن، دنیا کے علوم و فنون کی ٹینشن۔ ابھی تک ایسے لوگ ہیں۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب داخلے کے لیے آئے، کہنے لگے ہم نے سنا کہ تم سکول کا انتظام چلا رہے ہو۔ میں نے کہا میں چلا رہا تھا سکول کا انتظام، میں ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، لیکن لوگ ہمارے پاس سکول کے لیے آتے تھے، کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں دیکھیں تو ساری گاڑیاں سکول کو جاتی ہیں، مدرسے کو کوئی گاڑی نہیں جاتی۔ جو چند بچے رکشوں پہ بیٹھ کے ہمارے پاس آتے ہیں وہ بھی سکول کی تلاش میں آ گئے، لہٰذا میں نے بند کر دیا۔ کہنے لگا حضرت 2 سال میں اسے ہم ترجمہ پڑھائیں گے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، پھر اس کو جاب نہیں ملے گی۔ میں کہا جنت ملے گی، ساری کائنات کی جابیں، بزنس، سرمایہ، پیسہ، ہفت اقلیم کی دنیا، بحر و بر کی دنیا، خشکی تری کی دنیا، یہ چین، یہ سارے کا سارا سرمایہ اللہ اٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھ دے، جلال والے کے جلال کی قسم ہے، قرآن کی ایک آیت کے پائے پاسک نہیں ہے۔ اتعجبون من دقت ساقیہ، تم اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے تعجب کر رہے ہو۔ میرے محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے صحابہ، اگر اس بندے کی پنڈلیاں خدا نے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی نا، وہ نامہ اعمال ساری کائنات جس میں رکھی جائے تو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا نگ ہے، مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے، ککلب کریشۃ واحدہ، ہوائیں آتی ہیں، اڑاتی ہیں، لے جاتی ہیں، والسماوات مطویات بیمینی، اللہ زمین و آسمان کو ٹشو کی طرح اپنی انگلی پہ لپیٹ کے پھونک مار کے ہباء منصورا ذرہ بنا کے اڑا دیں گے۔ اس عالم میں جب پوری کائنات کی ایک رائی اور ٹکے کے برابر حیثیت نہیں ہوگی، اور میرے صحابہ اگر اس کی پنڈلیاں اللہ تعالیٰ نے ترازو میں رکھ کے تول دیں تو احد پہاڑ کا وزن بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چونکہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں اور عبداللہ ابن مسعود قرآن سے محبت کرتا ہے۔ ایتھے آندے نے ساڈا پہاڑ بن جائے، سیاستدان ان کو ایسے ہی مسکرا کے بلائیں گے، نہ سدی نہ بلائی، میں لڑ دیتائی، اور یہاں یہ انویٹیشن دے دے کے آؤ یار محفل حسن قرات ہے، او یار آ جاؤ۔ اس طرح کا پیارا ماحول کہاں ملتا ہے؟ روحانی ماحول، ستھرا ماحول، نفیس ماحول۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں وزن کس چیز سے بنتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، امام الہدا نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا، مکے سے مدینے تک موٹا ہوگا، 40 میل تک، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، زبان لمبی ہوگی، احد پہاڑ کے برابر ایک داڑھ ہوگی، اتنا وزنی آدمی، اتنا موٹا آدمی دنیا میں کہتا تھا میرا بڑا وزن ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ نے کائنات کے سامنے تولا، لا یزین عند ربہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلا۔ قرآن سے تعلق والا آیا، قرآن پڑھنے والا آیا، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ رمضان سر پہ کتنے قرآن مجید مکمل فرمائے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے فرماتے ہیں میرے والد روزانہ 300 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے 100 بھائی؟ 300 نفل۔ اور جب پیٹھ پہ کوڑے لگے، شدید زخمی ہوئے، ان دنوں میں بھی امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، اس کے سارے نفل جمع کر لیں، سنتیں جمع کر لیں تو آپ ان تمام تر سنتوں اور فرضوں کے اندر 100 کے قریب سجدہ کرتے ہیں، 50 کے قریب آپ رکعات پڑھتے ہیں، اور ایک رکعت کے اندر اگر آپ 3 آیات پڑھیں تو 50 کو 3 سے ضرب دیجئے، کتنا بن گیا؟ 150 آیات، 150 لائنیں بنتی اور 288 لائنیں ہوتی ہیں۔ حضرات ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھیں تو سال کے بعد 5-6 قرآن مکمل ہو جاتے۔ جو پڑھنا ہی نہ ہوئے، توجہ کرنی ہی نہ ہو، ایک سورت آئے گی، جات سورت الملک وخاصمت، سورت الملک جھگڑا کرے گی، باقی یار بیلی بھج گئے نے، سارے فرار ہو گئے نے، ابا امی نظر نہیں آ رہے، جڑے آندے سی نا کہ میں جناب بیلی سر قربان کر سکدا، میں سر لوا سکدا، یفر المرء من اخی، سب فرار ہو گئے۔ غور فرماؤ، یہ بات توجہ سے سنو، یہاں دنیا میں کسی بندے سے غلطی ہوئی ہو نا، تھانے کچہری میں کیس ہوا ہو تو کوئی معزز بندے درمیان میں پڑ جائیں نا تو سلو صفائی ہو جاتی، کہندے نے علاقے دے شریف پہ گئے نے، درمیان علاقے دے چودھری پہ گئے نے، فلاں شیخ صاحب پہ گئے نے، فلاں معززین پہ گئے نے، فلاں حاجی صاحب، پھر ان سے ہم تعلق بناتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ تو نہیں آئیں گے
جب انسان کو جہنم کا اعلان سنا دیا جائے گا درمیان میں سورۃ الملک آ جائے گی.